ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ تو سر مجھے 2 کویشچن تھے میرے انجینئر صاحب کے بارے میں، اسپیشلی آپ سے بھی ڈسکس کرنے تھے، اور انجینئر صاحب کے بارے میں بھی۔ ٹائم قیامت تک ہے، وہ مجھے 2 کویشچن ایسے ہیں، مجھے جواب دے دیں کہ جناب خدا اگر موجود تھا تو خدا ہمیں پہلے ہی ودیت کیوں نہیں کر دی گئی؟ جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے اسی طریقے سے ہمارا مذہب بھی ہمارے اندر آ جاتا، تو کیوں نہ یہ مذہب بھی ہمارے بھوک کی طرح ہمارے پتہ چل جاتا کہ حضرت محمد سچے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ جیسے ہم ٹیکنالوجی میں چلتے جا رہے ہیں تو آہستہ آہستہ ہم انجینئر صاحب کو مسلح مان لیتے، تو ٹائم قیامت تک انجینئر صاحب اس بارے کا جواب دے دیں کہ یہ کیوں نہیں جواب دیتے۔ دوسرا میرا کویشچن یہ تھا انجینئر صاحب کے بارے میں، اس سے پوچھنا تھا میں نے کہ انجینئر صاحب آپ ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ یہ سارے مذہب اسلام ہی سب سے اچھا مذہب ہے، تو اسلام اگر ڈسکس نہیں کریں گے، چلے کوئی بندہ ملحد نہیں ہے لیکن اسلام کی گندی باتوں کو بھی ڈسکس کرنا، کیا وہ ڈسکس نہیں کر سکتا؟ کیا اس کے بارے میں اس کے کوئی خیالات نہیں ہے؟ کیا وہ لونڈی بنانے، غلام بنانے اور زنا کاری اور اس طرح کی حرکتوں اور جو باقی ظلم و ستم ہے اس کے بارے میں وہ ڈسکس کرنا اس کے لیے منع ہے؟ کیا وہ خدا اس کو اللہ یا جو بھی اس طرح کی کوئی ہستی ہے تو وہ کیا اس کو الاؤ کر رہی ہے؟ تو الاؤ کر رہی ہے یا اس کو اجازت دے رہی ہے، تو کیا اس کے اللہ تعالیٰ میں کیا انسانیت ختم ہو چکی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ موجود ہے تو کیا انسانیت بھی اس کے ساتھ ہی مر جاتی ہے؟ سر یہ میرے 2 کویشچن تھے۔ پہلا کوشچن یہ تھا کہ کیا، دوبارہ ایک دفعہ کریں، آپ نے پہلا کوشچن میں بھول گیا ہوں۔ سر پہلا کویشچن میرے میں ذہن سے نکل گیا۔ پہلا کویشچن یہ تھا کہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ اگر موجود ہے، بالکل موجود ہوگا، اگر موجود ہے تو وہ کیا انسانیت کے ساتھ ہی وہ انسانیت کو اتنے گناہونے جرم کرنے کے اکساتا ہے کہ آپ گناہونے جرم کرو، اور یہ زناکاری اور جو لونڈی بنانا، غلام بنانا اور 12 بیویاں رکھنیاں، اور جو جنگ کے دنوں میں جیسے ظلم و ستم کرنے، تو یہ کیا اللہ تعالیٰ ہی ساری چیزیں بتاتا ہے کہ یہ بتائے ساتھ ساتھ یہ کرنا ضروری ہے؟ اور دوسرا کویشچن یہ تھا کہ کیا ہم تمام مسلمان جتنے بھی ہیں، کیا اسلام اللہ جو ہے وہ جی مسلمان سب اگر انسانوں ہو کی جائیں تو ضرورت کے طور پہ بھوک کی طرح نہیں ہو سکتا تھا۔ جی پہلی جی بات تو یہ ہے اور کہ اصل میں یہ جو مسئلہ ہے نا، یہ نبی کا مسئلہ ہے۔ نبی کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ جہاد پہ نکلیں گے تو ان کو ریٹرن میں کچھ چاہیے، اور یہ یاد رکھیں کہ عربوں میں یہ بڑا ایزی کام تھا کیونکہ عرب بڑے غریب تھے، ٹھیک ہے؟ عرب بڑے غریب تھے، جب یہ نکل رہے تھے سعودی عرب سے یا پھر جو عرب کے علاقے سے یہ نکل رہے تھے، تو یہ آپ بات یاد رکھیے گا کہ ان کا جو مین مسئلہ تھا نا وہ کیا تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ جب یہ عربوں کو لوٹنے گئے نا، جیسے یہ بنو مستلق کے پاس گئے، تو بنو مستلق کے پاس سے کیا نکلا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، ان کے پاس کوئی زیادہ مال و دولت تو تھی نہیں۔ ابھی یہ جزیرہ عرب سے نہیں نکلے، ٹھیک ہے؟ جزیرہ نما عرب سے یہ ابھی نہیں نکلے، عربین پیننسولا سے، ٹھیک ہے؟ تو عرب میں کیا ہوگا؟ ان کے پاس کچے گھر، چھوٹی بہت دولت، کو خاص کچھ بھی نہیں مل رہا، ٹھیک ہے؟ تو ان کو تو کچھ بھی نہیں مل رہا، تو اس صورت میں ان لوگوں کے پاس دینے کے لیے تھا کیا ان کو، کہ جن کو یہ لوٹتے؟ ان کے پاس دینے کے لیے صرف اپنی جانیں ہی تھی، اپنی عورتیں تھی، ٹھیک ہے؟ عورتیں سیکشول سروس پرووائڈ کر سکتی تھی، یہی کر سکتی تھی وہ۔ تو اس لیے حضرت محمد نے جو لالچ دیا وہ صرف اس کا نہیں دیا، حضرت محمد نے ایک بڑی کننگلی عورت کا لالچ بھی دیا، اور عورت کا جو لالچ ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کے اوپر دنیا پھسل جاتی ہے۔ حضرت محمد بھی خود اس پہ پھسلتے ہوئے بار بار ہمیں دکھائی دیتے ہیں، ایون کہ آخر پہ جس یہودیہ نے انہیں زہر دیا، ہو سکتا ہے حضرت محمد کی نظر اس پہ بھی ہو، اس نے زہر دے دیا حضرت محمد کو۔ تو سر میرا ایک کویشچن جو پہلا تھا وہ یہ تھا، دوسرا کویشچن یہ تھا کہ کیا اسلام اگر صحیح ہے، ہم چلے مان لیتے ہیں اسلام تھا، اللہ تعالیٰ بھی ہے، سارے ٹھیک ہیں، تو کیا ہم تمام جو مسلمان ہیں وہ اسلام کی گندی باتوں کو ڈسکس کرنا نہیں چاہتے؟ کیا اسلام نے جو ظلم و ستم کے جو باتیں کی ہیں کیا وہ ختم نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہم اس کے اوپر ڈسکس ہی نہیں کر سکتے؟ کیا ہم جو قرآن پاک اور جو احادیث میں فحش باتیں لکھی گئی ہیں، عجیب و غریب قصے
سے کہانیاں لکھی گئی ہیں, کیا ان کے اوپر ہم ڈسکس نہیں کر سکتے؟ یہ کیا ہم ڈسکشن کرنی ہماری زبان بند ہے؟ کیا ہمیں سوچنے کا موقع کیوں نہیں دیا جاتا؟ یہ سر بس میرا لاسٹ کویشچن تھا. وہ تو یہ ظاہری بات ہے کہ مولوی یہ چھپاتے ہیں نا لوگوں سے. اب مجھے بتائیں یہ جو اتنی گندی گندی حدیثیں ہیں, مسلمان عورتیں تو ان پہ بڑی پریشان ہوتی ہوں گی اصل میں. اگر کسی عورت میں ذرا بھی عزت نفس ہے, اس کے اندر کوئی سیلف رسپیکٹ ہے, تو اسلام تو اس کی اتنی بڑی بےعزتی کرتا ہے کہ عورت کو تو اسلام کو کبھی ماننا ہی نہیں چاہیے. مرد کا اسلام کو ماننا جو ہے نا وہ بات سمجھ میں آتی ہے, کیونکہ مردوں کو تو اسلام نے اتنی زیادہ رعایت دی ہے, کوئی حال نہیں ہے, مگر عورت کا تو سیلف رسپیکٹ کے خلاف جاتا ہے نا یہ. اور اسلام سوچنے کی اجازت تو آپ کو نہیں دیتا نا. مولوی تو اس بات کو چھپانا چاہتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ برے صغیر کے مسلمانوں کو کیا پتا تھا حدیثوں میں اور تفسیر میں اور فقہ میں کیا لکھا ہے. 99.999% مسلمانوں کو آج سے پہلے تو کبھی بھی نہیں پتا تھا کہ قرآن اور اسلام اور حدیث اور فقہ کہتی کیا ہے, اسلام کی اصل تاریخ ہے کیا ہے. ان کو تو سب کچھ بڑا خوبصورت بنا کے دکھایا گیا تھا. اسلام کی وہ تاریخ پڑھائی جا رہی تھی جو کہ ماڈیفائڈ تھی. مگر اب وہ وقت آ گیا کہ اب وہ سچا کچھ جو ہے نا وہ سامنے آنے لگ گیا. جب سچا چٹا چٹا کھلنے لگا تو تب پتہ لگنا شروع ہوا کہ او ہو یار یہ تو کام بڑا الٹا ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو یہی سارا کچھ جو ہے نا وہ الٹا ہو کے ہمارے سامنے آ گیا اور ساری چیزیں الٹی ہو گئی ہیں. مولوی چاہتا ہے کہ لوگوں کو یہ والا اسلام نہ پتا چلے, مگر پرابلم یہ ہے کہ آج مولوی کے ہاتھ میں یہ بات رہی نہیں ہے. مولوی اب کچھ کر نہیں سکتا. چاہتا وہ آج بھی یہی ہے کہ سوال نہ لوگ پوچھیں, مگر سوال لوگ پوچھتے ہیں. آج انجینئر مرزا کے پاس جا کے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں, اور انجینئر مرزا کے پاس سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے ہمارے سوالوں کے جواب دینے کا, کہ وہ ہمارے سوالوں کے جواب نہ دے. اور ایک وہ اس نے ایک جھوٹا بہانہ انجینئر صاحب نے گھڑ لیا کہ ہاں جی میں تو جی صرف خدا کے وجود پہ, یہ خدا کو پہلے مانیں پھر میں ان کے سب سوالوں کے جواب دوں گا. تو یہ خدا کو ماننے کا مطلب ہے کہ ہم پہلے اسلام قبول کر لیں تو پھر آپ ہمارے سوالوں کے جواب دیں گے. اور عین ممکن ہے کہ کوئی ایتھیسٹ اگر مرزا صاحب کے پاس چلا جائے اور جا کے کہے جی میں نے اللہ کو مان لیا ہے, تو اب وہ کہیں گے چلو یار پھر اب ایک کلمہ بھی پڑھ لو اور جی اب پھر میں آپ کے جواب دیتا ہوں. اور جیسے ہی وہ ایتھیسٹ کلمہ پڑھے اس کے بعد انجینئر صاحب اسے یہ کہیں کہ ہاں جی اب اگر تم نے کوئی اسلام کے اوپر الٹی سیدھی بات کی تو تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا کیونکہ تم مرتد ہو. جیسے کہ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے, کسی مسلمان کا کوئی دوست تھا تو وہ بڑا شرابی تھا, تو اس نے اسے کہا کہ یار تو اسلام قبول کر لے. تو اس نے کہا یار نہیں یار میں اسلام اس لیے نہیں قبول کرتا کہ میں شراب بہت پیتا ہوں. یہ شاید کوئی حدیث ہے یا روایت ہے, مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے کہ لطیفہ ہے. ٹھیک ہے, تو جی میں شراب بہت پیتا ہوں. اس نے کہا نہیں نہیں ٹھیک ہے تو شراب پی سکتا ہے اسلام پینے کے بعد, قبول کرنے کے بعد بھی. تو اس نے اسلام قبول کر لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے پکڑی شراب کی بوتل اس سے لے کے توڑی اور اسے کہا آج کے بعد اگر تو نے شراب پی نا تو تجھے جی کوڑے پڑیں گے. اب وہ بیچارہ اب ادھر پریشان بیٹھا کہ میں نے اگر شراب پی تو مجھے کوڑے پڑیں گے. تو جی پھر مسلمان بڑی جی اس سے بتا رہے ہیں ہاں جی اس طرح اس کی شراب بھی چھوٹ گئی, کوڑوں کے در سے اس کی شراب بھی چھوٹ گئی. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب یہ کون سا طریقہ ہے اسلام قبول کرانے کا کہ ہاں جی. اور وہی بات ہے کہ بعد میں جو مرتد کی سزا سر تن سے جدا وہ شروع ہو جائے گا. تو انجینئر صاحب نے جو ان کی ویڈیو آئی ہے نا اس میں بالکل ہی ملاؤں والی بات کی ہے. مجھے طارق مسعود میں اور انجینئر صاحب میں کوئی فرق نہیں لگا. تو سر اگر یہودی بھی تو اللہ کو مانتے ہیں نا, یہودی بھی مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, تو پھر وہ والے اللہ کو مان لیں. یہ والے انجینئر صاحب والے اللہ کو ضرور ماننا ہے. وہ تو میں بات میں ایسا ہی کرتا ہوں, ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے. ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ بھائی ہم خدا کو ماننا ہے تو ان کے کو مان لیتے ہیں. اب ان کے خدا میں تو یہ بھی ہے کہ ہاں جی ایک خدا میں 3 شخص ہیں, ٹرینٹی کو مانو, خدا کو خدا کا بیٹا بھی مانو. تو اب بتاؤ جی کہ پھر اس کو کیوں نہ ہم مانیں, اس کی بھی تو لاجک دو نا. میں نے تو آج کہا ہے نا, آج وہ ایک آیا تھا مومن, میں نے اسے کہا کہ بھائی ہاں تم ایسا کرو, میں بھی انجینئر صاحب کو چیلنج دیتا ہوں کہ انجینئر صاحب جائیں اور سارے دنیا کے مذہبی لوگوں کو ایک خدا پہ اکٹھا کریں تو ہم بھی اس خدا کو مان لیں گے. ٹھیک ہے جی سر بالکل سر. ہمیں تو دیکھیں وشنو کو ماننا چاہیے, ہمیں کیوں نہ کسی یہودیوں کے خدا کو ماننا چاہیے. چلے آسمانی جو مذاہب ہیں ان کے خدا کو تو مان لینا چاہیے. اگر انجینئر صاحب یہودیوں کے خدا کو مانتے ہیں تو کیوں نہ ان کے تو جواب دے دیں. یہودیوں نے جو اسلام کے اوپر سوال کھڑے کیے ہیں ان کا تو جواب دے دینا چاہیے نا. عیسائیوں نے جو سوال کھڑے کیے, کویسچن کھڑے کیے اسلام کے اوپر, ان کا تو دے دینے. چلے انجینئر صاحب یہ تو بات مانتے ہیں نا کہ یہودی اور آپ کو عیسائی پتا جو کہ ہے حضرت محمد کی ڈیبیٹ کی کیپیبلٹی اور لاجک تو ادھر ہی ایکسپوز ہو گئی تھی کہ جب کرسچن ان سے ڈیبیٹ کرنے آئے تو انہوں نے کہا آخر پہ کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہو. بس
حضرت محمد نے تو وہیں ایکسپوز ہو گئے تھے کہ یہ بڑی ڈبیٹیں کرتے پھرتے ہیں اسلام کے نام پہ. انہوں نے تو ڈبیٹ کی ہی نہیں تھی, انہوں نے تو کہا تھا بھائی اللہ کی لعنت ہو, بس ختم ہوگی بات. تو سر میں صرف میرا صرف یہ مدعا تھا کہ انجینئر صاحب یہودیوں نے عیسائیوں نے جو اسلام کے اوپر کھڑے کیے ہیں کوسچن, ان کا جواب دے دیں. چلے وہ تو ملحد نہیں ہے نا, وہ تو ملحد نہیں ہے, وہ تو خدا پہ بھی ایمان رکھتے ہیں, وہ تو خدا پہ بھی اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. ان کو تو یہ وداؤٹ ڈاؤٹ یہ سرٹیفائڈ کہہ سکتے ہیں کہ سرٹیفائڈ اللہ پہ ایمان رکھنے والے یہودی اور عیسائی, انہوں نے جو کوسچن کھڑے کیے ہیں اسلام کے اوپر ان کا جواب دے دیں. تو میرے خیال سے یہ قیامت تک ان کے پاس ٹائم ہے, یہ ان کا بھی جواب نہیں دیں گے. تو یہ ان کا تو جواب دینا چاہیے. چلے ہم تو ملحد تو سائیڈ پہ ہو جائیں, جو دو مذاہب ہیں, جو بڑے مذاہب ہیں, جو دونوں میں لاکھوں اربوں لوگ ماننے والے ہیں, ان کا تو جواب دینا چاہیے نا ان کو. دیں گے نا انجینئر صاحب. تو آپ کو پتا ہے کہ صرف یہ بابوں شابوں کے پیچھے اور یہ جو بالکل ہی ٹوٹے پجے مولوی ہیں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. انجینئر صاحب کے پاس کوئی خاص بات کہیں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیں مون, ٹھیک ہے, میں پھر چلتا ہوں آگے. اوکے اوکے, بائے بائے. لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.